چونکہ قیمتی وقت ہوتا ہے دعا کا، شیطان آخری حملہ اس میں کرتا ہے. دیکھو بڑے بڑے علماء کو منکر بنا دیے کہ دعائیں مانتے ہی نہیں. اس دن ایک بڑے عالم مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی تعزیت کے لیے گیا تھا. واپسی پر مجھ سے ملنے آیا، کئی کتابوں کا مصنف ہے. تو میں نے کہا حضرت کے لیے تعزیت کرتے ہوئے دعا میں ہاتھ اٹھائے؟ نہیں. کیوں؟ ثابت نہیں. میں نے کہا ثبوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں 3 جگہ پیغمبر نے ابو عامر کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھائے. شاہ اسحاق نے 40 میں لکھا ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. میں نے کہا آپ نے 1400 سال اسلامی تاریخ میں کوئی کتاب نظر سے گزری جس میں کہا ہو کہ تعزیت میں ہاتھ نہ اٹھائے جائے؟ کہتے سب نہیں اٹھاتے. میں نے کہا سب جاہل اور غلطی پر ہے. پیغمبر سچے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے تھے. ہم سب کے مذہب پر ہے کیا؟ ہم تو نبی کے ماننے والے اور ابو حنیفہ کو مانتے. قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے اور اس میں موجود ہے الحمدللہ الحمدللہ. اسی طرح بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تدفین کے بعد ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ تدفین کے بعد دعا ثابت ہے، ایک نہیں 3 دفعہ ثابت ہے اور ہاتھ اٹھا کے ثابت ہے. صحیح مسلم جنائز میں ہے فرفع یدیہ 3 مرات. نہایت شیطانی حملہ ہے معاشرے پر. کعبے کے منبر پر میں نے ایک زہریلا خطبہ سنا ہے اور اسی سے بٹایا گیا تھا کہ یہ ان سے جانے والا ہے، اب مزید ان کے پاس رہے گا نہیں. لوگ قیدی کو چھڑانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بے دینی ہے. لوگ بیمار کو شفا کے لیے قرآن پڑھی، یہ بے دینی ہے. ایک قرآن ایک ٹیسٹ پیپر دکھایا اخبار کی طرح، یہ کوئی آسمانی کتاب. منبر کعبہ پہ خطبہ دیا جا رہا. حدیث شریف میں سب سے پہلے منبر کعبہ پر اعلان ہوگا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ ویسے عام سی کتاب. معاذ اللہ، استغفر اللہ. شیطان کے بڑے زہریلے حملے ہیں. عوام دعا مانگتے تو یا تو دعا میں سجدہ شروع کر دیتے. منع فرمایا علماء نے کہ نہیں، دعا میں سجدہ نہیں ہے. دعا تو دعا ہے، سجدہ سجدہ ہے. عالمگیری میں لکھا یہ عوام جو دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں، ان کو روک لیا جائے، بہت بڑی بدعملی کر رہا ہے. پھر دعا مانگتے ہوئے جو بہت اچھا دعا مانگنا وہ آنکھوں پہ ہاتھ برگنا شروع کر دیں. بھائی ہاتھ پہ آنکھوں پہ کیوں رکھتے ہو؟ ہاتھ ایسے کوئی نہیں اٹھاؤ جو سنت طریقہ ہے. پھر بڑے بڑے مبارک لوگ جنہیں ہم بھی مبارک سمجھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، دعا شروع کر. اس کا یہ خیال ہے کہ بہت بڑا کام ہو رہا، حالانکہ نبی نے ایسے شخص کو عجلت باز کہا ہے. ترمذی الدعوات الکبیر میں ہے، جس نے پہلے درود پڑھا، آپ نے کہا عجلتا، عجلت کرنے لگے. یہ کیوں کہا نبی نے؟ غلط طریقہ تھا. فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا مانگو پہلے الحمدللہ کہو، اللہم انت السلام کہو، التحیہ کہو، کوئی کلمہ اللہ کی عظمت ثنا کا پہلے ہے. ثم صلی علی نبیک، درود ہمیشہ دوسرے نمبر پر ہے. جس عمل میں کسی نے کہا کہ اول آخر درود، سمجھو کہ شیطان داخل ہوا ہے اس میں. اول کاٹ دے معلوم تو اول الحمدللہ. درود شریف اخیر میں بھی صحیح ہے اور بیچ میں بھی. کسی بھی اسلام کے عمل میں شروع میں درود شریف نہیں. یہ پتہ نہیں بدعتیوں کے ڈر سے شروع کیا گیا ہے، کیا تماشا بنا ہوا ہے. امام ترمذی جب دعا کے آداب کتاب الصلاۃ جلد اول کے اخیر میں اس طرح کہتے ہیں، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. پہلے اللہ کی تعریف، ثنا و صفت، پھر درود شریف، اس کے بعد دعا. تمام
بزرگان دین کے جو کامل بزرگ تھے ان کے اعمال معمولات ان میں اس طرح ہے: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول، دوسرے نمبر پہ درود ہوگا۔ تو یہ شیطانی حملے ہیں تاکہ ہمارے عمل کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، ہمیں کچھ ملے نہیں، ہم محروم رہے۔ احتیاط بہت ضروری۔ دعا کے بعد آیت کریمہ اور استغفار کا ورد ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء۔ ہمارے کچھ بیماران بھی ہیں، ان میں ہمارے حاجی صاحب بھی ہیں، حاجی عثمان صاحب جو جامعہ کے ٹرسٹ رجسٹر انتظامیہ کے صدر ہیں، اللہ انہیں صحت دے، شفا دے۔ موذی سا مرض مسلط ہے، اللہ اسے جلدی صحت شفا میں تبدیل فرمائے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ لا علاج وہ ہے کہ خدا شفا روک لے، وہ شفا روک لے تو ایک سوئی چبھنے سے آدمی مرتا ہے، اور اگر وہ شفا نہ روکے تو جس کو سارا جہان لا علاج کا ہے اس کا علاج ہو جائے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہم عاجزوں کی دعائیں قبول فرمائے، کبھی کوتاہی حق تعالیٰ معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔